ایک بچہ ہے، اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اہل خانہ نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ آپ اس کی تصویر چلا سکتے ہیں۔ اس بچے کو دیکھیں، یہ بچہ گونگا بھی ہے، یہ بچہ بہرا بھی ہے، نہ یہ اس کو سننے کی بھی معذوری ہے، اس کو بولنے کی بھی معذوری ہے۔ یہ نارمل بچہ نہیں ہے، یہ اپنی بات کو کنوے نہیں کر سکتا، کسی کی کنوے کی ہوئی بات کو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ سن نہیں سکتا۔ یہ ایک اپنے والدین کے ساتھ چلا جاتا ہے جنگ میں، وہاں پر قریبی، اور وہاں جا کر یہ ایک جو فوتگی ہوئی ہوتی ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک اشتہاری ملزم ہے، یہ اشتہاری ملزم ہے چوریوں ڈکیتیوں کے متعدد وارداتوں میں مطلوب بھی ہے۔ اس کو یہ لڑکا پسند آ جاتا ہے، وہ اسے کھینچ کے ایک جگہ پہ لے جاتا ہے کوارٹر میں، اور وہاں لے جا کر اس کے ساتھ ٹکا کے بدفعلی کرتا ہے۔ اس کے گھٹنے دیکھے چھلے ہوئے ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، اچھا نہیں لگتا یہ کہنا کہ وہ کس انداز سے بدفعلی کر رہا ہوگا۔ گھٹنوں کے بل اسے ایک جانور نما حیثیت سے بنا رکھا تھا اسے، اور اس کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا۔ یہ چلے اس نے بدفعلی کی سو کی، میڈیکل میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ بدفعلی ہوئی ہے۔ جب یہ مرد کے ساتھ بدفعلی ہوتی ہے تو میڈیکل میں ایسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ لوگوں نے وہاں پہ جنہوں نے پکڑا وہ آج بھی گوائیاں دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن تھانے دار صاحب بہادر نکے تھانے دار صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ملزم کو پکڑا، اچھا وہ ملزم اشتہاری ملزم ہے، وہ بہت ساری وارداتوں میں آپ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے، وہ ڈالیں گے تو آپ کو ساری کی ساری اس کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ اب کو میں نے تو نہیں ساری ملازمت کر دی نا کہ میں چیزیں نکال کے دوں، خود نکال لے پولیس۔ اب نکے تھانے دار صاحب مزید ہوئے پڑے تھے، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، اس بچے کے ساتھ بدفعلی تو ضرور ہوئی ہے، وہ میڈیکل میں بھی آ گیا لیکن اس نے نہیں کی۔ اہل علاقہ بھی بتا رہے ہیں اسی نے کی ہے، قریب رشتہ دار بھی بتا رہے ہیں اسی نے کی ہے، عزیز و قارب بھی بتا رہے ہیں اسی نے کیا، اور وہ لڑکا وہاں پہ مان بھی رہا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے کام ہوا ہے، لیکن جب پیسہ لگ جائے تو است بست کم وقت پہ گیا وقت۔ آپ کے لیے تو وہ ملزم ہے، ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، اس میں وہ ملزم کی حیثیت سے ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تو کیا آپ کا رویہ یہی ہونا تھا؟ ان کو کوئی شرم حیا نہیں، یعنی کہ وہ گونگا بہرا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ گونگا بہرا ہے اور اس کو برباد کر کے رکھ دیا یار ایک لڑکے نے، اور وہ اشتہاری ملزم ہے، اور تھانے دار صاحب نے پیسے لے کے اپنی عید جمع نفری کر کے کہ اس کو خرد برد کر دیا، اس کو سرد خانے میں پھینک دیا۔ میرا نام یاسر شمون خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ ناظرین، انسان جب حیوان اور بلکہ کتے سے بھی بدتر بن جائے نا، اب اتنے سخت الفاظ میں ایسے تو نہیں بول سکتا، جو کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کو سننے کے بعد آپ کی روح یقیناً کپ کپ آ جائے گی، اور ضمیر کو جھنجھوڑنا بھی پڑے گا کہ آخر ہم کس نہج پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جنگ کا یہ واقعہ ہے، مقدمہ نمبر ہے ایف آئی آر کا 226/26، اور یہ 25/2/2026 کا واقعہ، یعنی کہ پچھلے مہینے کا واقعہ ہے۔ پولیس کی یہاں پر حرکتیں چیک کیجئے گا، اور اس میں واردات کیا ہوئی ہے یہ بھی آپ چیک کیجئے گا۔ 376 کا یہ واقعہ، اور یہ مرد نے مرد کے ساتھ کیا ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اہل خانہ نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ آپ اس کی تصویر چلا سکتے ہیں۔ اس بچے کو دیکھیں، یہ بچہ گونگا بھی ہے، یہ بچہ بہرا بھی ہے، نہ یہ اس کو سننے کی بھی معذوری ہے، اس کو بولنے کی بھی معذوری ہے۔ یہ نارمل بچہ نہیں ہے، یہ اپنی بات کو کنوے نہیں کر سکتا، کسی کی کنوے کی ہوئی بات کو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ سن نہیں سکتا۔ یہ ایک اپنے والدین کے ساتھ چلا جاتا ہے جنگ میں، وہاں پر قریبی، اور وہاں جا کر یہ ایک جو فوتگی ہوئی ہوتی ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک اشتہاری ملزم ہے، یہ اشتہاری ملزم ہے چوریوں ڈکیتیوں کے متعدد وارداتوں میں مطلوب بھی ہے۔ اس کو یہ لڑکا پسند آ جاتا ہے، وہ اسے کھینچ کے ایک جگہ پہ لے جاتا ہے کوارٹر میں، اور وہاں لے جا کر اس کے ساتھ ٹکا کے بدفعلی کرتا ہے۔ اس کے گھٹنے دیکھے چھلے ہوئے ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، اچھا نہیں لگتا یہ کہنا کہ وہ کس انداز سے بدفعلی کر رہا ہوگا۔ گھٹنوں کے بل اسے ایک جانور نما حیثیت سے بنا رکھا تھا اسے، اور اس کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا۔ یہ جو انسان کی شکل میں کتا ہے نا،
یہ کر رہا تھا. چلے اس نے بدفعلی کی سو کی, میڈیکل میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ بدفعلی ہوئی ہے. جب یہ مرد کے ساتھ بدفعلی ہوتی ہے تو میڈیکل میں ایسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہے. وہ پتہ چل گیا کہ اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے, اور وہ کنواں بھی بتا رہا تھا, اور جو موبائل کی موجودگی ہے, اس کی جو لوکیشنز ہیں, یہ بھی ثابت کر رہی تھی کہ یہ بدفعلی ہوئی ہے. اب سنتے جائیں. اہل علاقہ نے جنہوں نے اس اشتہاری ملزم کو پکڑا, اس لڑکے کا در حقیقت وہ رشتہ دار تھا, اور انہیں جو یعنی کہ جو جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے بدفعلی کی ہے, ان کے قریبی عزیز فوتگی ہوئی تھی وہاں پہ, اور یہ رشتہ دار ہے آپس میں. تو یہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے, وہ لڑکا بھی آیا ہوا تھا. یہ لڑکا اس کو پسند آ گیا, یہ پکڑ کے کوارٹر میں لے گیا, اس کے ساتھ اس نے سارا یہ معاملہ کر دیا. لوگوں نے وہاں پہ جنہوں نے پکڑا وہ آج بھی گوائیاں دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, لیکن تھانے دار صاحب بہادر نکے تھانے دار صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہوا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ملزم کو پکڑا, اچھا وہ ملزم اشتہاری ملزم ہے, وہ بہت ساری وارداتوں میں آپ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے, وہ ڈالیں گے تو آپ کو ساری کی ساری اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. اب کو میں نے تو نہیں ساری ملازمت کر دی نا کہ میں چیزیں نکال کے دوں, خود نکال لے پولیس. اب نکے تھانے دار صاحب مزید ہوئے پڑے تھے, انہوں نے کہا جی کہ نہیں, اس بچے کے ساتھ بدفعلی تو ضرور ہوئی ہے, وہ میڈیکل میں بھی آ گیا لیکن اس نے نہیں کی. اہل علاقہ بھی بتا رہے ہیں اسی نے کی ہے, قریب رشتہ دار بھی بتا رہے ہیں اسی نے کی ہے, عزیز و قارب بھی بتا رہے ہیں اسی نے کیا, اور وہ لڑکا وہاں پہ مان بھی رہا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے کام ہوا ہے. لیکن جب پیسہ لگ جائے تو است بست کم وقت پہ گیا وقت ٹھکم ٹھا ہے, باپ بڑا نہ میاں بھیا تے سب تو بڑا روپیہ. وہاں پہ کام آ جاتا ہے, سکہ چل جاتا ہے, اور قسمت کی دیوی وہاں پر ہار جاتی ہے, اور انصاف کا حصول ہونا ناممکن ہو جاتا ہے. ان کو دھکے مار کے باہر نکال دیا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی, آپ کی بات نہیں سنی جائے گی, یہ تو ایک معزز شہری ہے, اس نے ایسا کام ہی نہیں کیا, اس نے ایسی کوئی حرکت ہی نہیں کی. چنگا ملبہ چڑھتا ہے, منڈا بار چھوڑ دیا جاتا ہے, لڑکا دن دن آتا پھر رہا ہے. اچھا, اس لڑکے کی جو عزت نفس کے اوپر حملہ ہوا, اور پھر جو اس کے جسم کے اوپر اسے جسمانی استحصال کا نشانہ بنایا گیا ہے, ایک عزت نفس پر حملہ, ایک اس کے جسمانی استحصال کا نشانہ بنایا گیا, ایک اس کو نامکمل ہونے کا احساس دلایا گیا کہ نہ تم سن سکتے ہو نہ تم بیٹا بول سکتے ہو. اگر تم سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, تو اس کا مطلب کہ تمہارے ساتھ دنیا کا ہر بھیانک کام کرنا ہمارا فرض ہے, ہم کر سکتے ہیں, ہم پر واجب. یہ بات صادر کر دی گئی. ہم تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے نکے تھانے دار صاحب یہ سوچیں کہ آپ کا نکا پتر جو آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, اس کو اسی طرح ایک گھوڑے کے بل بٹھا کر کے ایک جوان مرد آدمی اس کے ساتھ بدفعلی کرے, اور برے طریقے سے بدفعلی کرے, اور باقاعدہ میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ آئے کہ اس کے ساتھ ٹکا کے بدفعلی کی گئی ہے. یہ میں آپ کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں, تصور کر لینا, کیونکہ آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوا اور اس کو پکڑ نہیں رہے. آپ ہی کہہ رہے ہیں نا, آپ کا کڑم تو نہیں لگتا, وہ آپ کے لیے تو وہ ملزم ہے, ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, اس میں وہ ملزم کی حیثیت سے ہے. اگر آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تو کیا آپ کا رویہ یہی ہونا تھا؟ مجھے آپ یہ بتا دیں, کیا آپ کا بیٹا خدا نہ خواستہ نہ بول سکتا نہ سنتا؟ کیا آپ کا رویہ یہی ہونا تھا؟ کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی غیرت نام کی چیز لگتا ہے چھو کے بھی نہیں گزری آپ کو. آپ کا ضمیر کس طرح مطمئن ہے کہ یہ بندہ دندناتا پھر رہا ہے؟ آپ کا ضمیر کس طرح آپ کو اجازت دیتا ہے کہ رات کو ایک نوالہ آپ کے منہ سے گزر جائے اور حلق سے نیچے چلا جائے؟ جب آپ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں یا گھر بیٹی کو دیکھتے ہیں یا اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو یہ بچے کی شکل آپ کو سامنے نظر نہیں آتی. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ افسران کو خدا کی قسم ایس ایچ او لگائے. کم از کم تھانے کا ایس ایچ او جو ہے نا, وہ منیمم ایک اے ایس پی ہونا چاہیے, بلکہ ڈی ایس پی بھی نہیں ہونا چاہیے. ڈی ایس پی بھی تو نیچے سے چھلانگے مار مار کے اوپر آتا ہے نا, سارے رستے اسے پتا ہوتے ہیں. لیکن ڈی ایس پی ہونے کے بعد وہ اتنا میچور ہو جاتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میری عزت کا ایک بلند مرتبہ گزٹیڈ سیٹ ہے, میں اس کا خیال کروں گا. آپ ڈی ایس پی سے اور اے ایس پی کو لگائیں. یہ جو نکے تھانے دار ہیں یہ جانور بن چکے ہیں. آپ یقین کریں کہ لحاظ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے اندر. میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے لاہور کا ایک تھانے کا ایک مرر بتا رہا تھا کہ میرے سامنے, اب میں کیا یار یہ بات کروں,
میرے سامنے ایک خاتون نے بحث کی تھانے دار صاحب سے، تو مرر تھانے دار صاحب نے نا ایسے، یہ باقاعدہ میں آپ کو یہ، اب میں یار میں ایک سینئر آدمی میں کیوں جھوٹ بولوں گا، ایسے قمیض اٹھا کے نا اسے دکھا، ہیلو کر لو، یہ کر لیں، یہ لے کر لیں، آپ کچھ کر لیں۔ میڈم مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جناب آپ جناب اور یس اور ویسے اور میڈم اور سر، او خدا کا نام ہے، یہ طریقہ کار بدلنے سے کچھ نہیں ہونا۔ میڈم آپ ایک بے انتہا کام کر رہی ہیں، جو آپ اچھے کام کر رہی ہیں وہ بھی بیڑا گرک ہوا پڑا ہے، یعنی کہ ان کا بھی بیڑا گرک کر دیتی ہیں یہ ساری نکتہ چینی والی چیزیں۔ آپ نے کتنے کتنے اچھے کام کیے ہیں، لیکن یہ گند گھولنے والی گندی مچھلیاں برباد کر دیتی ہیں۔ خدا کا نام ہے، ان کو محکمہ پولیس سے نکال کے باہر پھینکیں، ان کو ابلے ہوئے سٹے لگوائیں، یا پھر موسمی پھل بیچا کریں، یہ سنگھاڑے بیچا کریں چھپڑوں میں سے نکال کے۔ ان کو کوئی شرم حیا نہیں، یعنی کہ وہ گونگا بہرا ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہ گونگا بہرا ہے اور اس کو برباد کر کے رکھ دیا یار ایک لڑکے نے، اور وہ اشتہاری ملزم ہے، اور تھانے دار صاحب نے پیسے لے کے اپنی عید جمع نفری کر کے کیس کو خرد برد کر دیا، اس کو سرد خانے میں پھینک دیا۔ ہم جب تک کسی کے درد کو خود اپنے سینے پر محسوس نہیں نہ کریں گے تو یہ جو فکری عمل ہے نا، یہ متحرک نہیں ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔